محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے 4 جگہ پر ایسے مشکل الفاظ ہیں جن کو پڑھنا مشکل ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ان الفاظوں کو غلط پڑھ جاتے ہیں، جس سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان 4 مقامات کی نشاندہی بھی کریں گے اور ان 4 الفاظوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ الفاظ دیکھیں۔ پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 35۔ کوكب دري يوقد کوكب دري يوقد۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے تحمل کے ساتھ غنہ کر کے ان الفاظوں کی ادائیگی ہوگی، لیکن اگر ہم بغیر عربی گرامر کا خیال کیے ان کو پڑھتے ہیں تو غلط پڑھنے سے ترجمہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان الفاظوں کو بہت آرام سے اور مکمل غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کوكب دري يوقد۔ اس کے بعد ناظرین، پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 39۔ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن۔ یہ بھی ایک مشکل مقام ہے جہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد پڑھنے میں غلطی کر جاتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے ہر لفظ کو اس کی مقدار کے لحاظ سے پورا پڑھنا ہے، یعنی جہاں غنہ ہو وہاں غنہ کریں، جہاں لفظ کو کھینچنا ہو وہاں پورا کھینچیں۔ اس طرح پڑھنے سے خوبصورتی بھی آئے گی اور غلطی بھی نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو بھی احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، پارہ نمبر 18 سورہ النور آیت نمبر 40۔ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه او كظلمات في بحر اللجي يغشاه۔ اس میں آخری 3 الفاظوں میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اخفاء اور ادغام کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، آخری جگہ جہاں پر الفاظ کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے وہ ہے پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 80۔ اس لفظ کے اندر 2 مدیں آئی ہیں جن کو 4 سے 5 الف کی مقدار تک کھینچنا ہے، اور مد کو پورا پڑھنے کے بعد جب آگے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے تو پھر غنہ ہوگا۔ اس طرح پہلے ایک مد کو پورا پڑھیں گے، پھر آگے والے حرف پر مکمل غنہ ہوگا، پھر دوسری مد کو پورا پڑھا جائے گا اور پھر آخری حرف کو غنہ کر کے ملایا جائے گا۔ اس طرح یہ لفظ ادا کیا جائے گا۔ لیکن لوگ یہاں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ مد کو پورا نہ پڑھنے اور غنہ نہ کرنے کی ہیں۔ ایسے الفاظوں کو پڑھنے سے پہلے لمبا سانس درکار ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کا سانس کم پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مد اور غنہ کی مقدار آدھی پڑھتے ہیں، اور اس طرح یہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی مد اور غنہ ایک ساتھ آ جائے تو اس کو مکمل مقدار کے ساتھ پڑھنے سے اس کی ادائیگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، لہٰذا ہر لفظ کو اس کی مقدار کے مطابق کھینچ کر اور غنہ کر کر پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔
ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔